چونکہ رمضان شریف جانے والا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف جانے والا ہے، الوداع کرنا ہے. رمضان شریف تراویح الوداع کرنی ہے، الوداع نہیں کہنا. الوداع الوداع کے نعت خانوں نے عجیب دوڑے مائیے گانے پتہ نہیں کیا شعر و شاعری بنا رکھی. میں مختصر عرض کروں گا، اور اس پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کی تحریر بھی آ چکی ہے، اور آپ سے سوال کیا اگر آپ کا بولنا ایک فتویٰ ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں بھی، اور شریعت کا جتنا میں نے پڑھا ہے، حضور نبی پاک نے رمضان شریف کا استقبال تو کیا ہے. حضور کی سیرت میں 9 سال حضور نبی پاک کی ظاہری حیات میں رمضان شریف آیا. رمضان جب روزے فرض ہوئے تھے 9 مرتبہ آپ نے روزے رکھے. 9 سال ایک مرتبہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے رمضان کو الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع، یہ طرزیں، یہ دوڑے، یہ مائے، یہ ترنمے میں نے نہیں دے. نبی پاک نے ایسا نہیں کیا. آپ نے استقبال تو کیا ہے رمضان شریف کا، والہانہ استقبال کیا ہے، مبارکباد دی ہے. اس طرح کر کے الوداع الوداع کر کے کیا ہم فارغ ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں، صحابہ کرام رمضان شریف کے جانے کے بعد رمضان شریف کے مناظر کو، اس کی برکات کو، اس کے معمولات کو یاد کرتے تھے، اداس ہوتے تھے، مگر اس اداسی کو لفظی طور پر اور اس طرح عارضی طور پر حتیٰ کہ چند آنسو بہا کے، اور جیسے ہی رمضان شریف گیا وہ گیا رمضان، وہ گئی، نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی بات نہیں. رمضان شریف جائے مگر رمضان شریف سے پانے والی تربیت نہ جائے، اس کا رنگ پورا سال نظر آئے. یہ رمضان شریف کو اس طریقے سے آپ الوداع کریں. اور بالخصوص پھر اس کے لیے باقاعدہ اس طرح کے الفاظ بولنا. اور خطبے کے اندر بعض جگہ پہ پتہ چل رہا ہے کہ امام صاحب کو کہا جاتا ہے کہ خطبے میں بھی کہیں الوداع الوداع آخری جمعے پہ. اس کا شریعت مطہرہ میں، حضور کی سیرت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور ہمارا، میں پھر توجہ ادھر بھی دلاؤں گا، رمضان شریف کے یہ جو چند لمحات رہ گئے، عزم کریں کہ ہم نے جو رمضان شریف سے سیکھا ہے، علماء نے بڑی محنت کی ہے، الحمدللہ بڑی محنت کی ہے. دن رات درس دروس، مساجد کی انتظامیہ نے محافل اور کا اہتمام کیا، آپ احباب نے بھی حد المقدور بڑی محنت کی ہے، اور اس میں تہجد اشراق، یہ ساری چیزیں. تو بقیہ سال کے اندر بھی ہمیں اس تربیت کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. تو اس میں وہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان شریف ایک دفعہ گزرا تو مغلیہ دور کا جہانگیر بادشاہ یکا چاند نظر آئے، اور اس کا وہ کہنے لگا کہ حلال عید بار اوج فلک ہویدہ شد ہے، عید کا چاند جو ہے وہ آسمان پر نمودار ہو گیا ہے. تو یہ ان دونوں کا شعر ہے. تو ملکہ بولی کہ اچھا، کلید میں کدا گم گشتہ بود پیدا شد. کہا کہ ہاں، میں کدا کی شراب خانے کی چابی گم ہو گئی تھی، اب مل گئی. سمجھ گئے نا کیا مطلب؟ 1 مہینہ شراب ترک کی ہوئی تھی، میں خانہ بند کیا ہوا تھا. تو کہنے لگے اچھا ادھر چاند نظر آیا ہے شوال کا، تو ادھر چابی بھی مل گئی. یہ عارضی میک اپ نہیں ہونا چاہیے، یہ عارضی میک اپ نہیں. رمضان شریف کی بے ادبی صرف یہی نہیں ہے کہ ایک آدمی سرے راہ کھائے یا سرے راہ چیزوں کو پیے کھائے اور اس طرح. بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی رمضان کریم کی بے ادبی ہے کہ ایک آدمی رمضان شریف اس نیت کے ساتھ گزارے کہ بھئی رمضان شریف میں تو میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، مگر جیسے ہی رمضان شریف گزرے گا پھر جھوٹ بھی چلے گا، پھر دھوکہ بھی چلے گا، پھر جو ہو سکے گا رمضان گزر جائے پھر کریں گے. کوئی گناہ کا ارادہ کیا تو رمضان پھر کریں گے. یہ بھی رمضان شریف کی بے ادبی ہے. لہذا رمضان شریف جانے والا ہے، آپ الوداع الوداع تھوڑا پڑھیں یا زیادہ، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے شریعت کو. اس سے سروکار ہے کہ جو سیکھا ہے اپنے اخلاق کے اندر، اپنے نظریات کے اندر، اپنے عقائد کے اندر جو مثبت تبدیلی لائے ہیں، اس پر استقامت اختیار کریں اور استقامت کی دعا کریں. وآخر دعوانا رب العالمین.